الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ کہ ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اولو الامر ہے، حکمران ہے، ائمہ دین ہے، ان کی بات، ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف دھیان دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی تمہیں رسول دے فخذوہ، اسے پکڑنا تمہارے لیے لازم ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع فرمائے اسے رکنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہی دین ہے اور یہی ایک صحیح اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں ملاوٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک مکمل 30 پارے جو ہیں یہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ یہ دین مکمل ہے اور اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتلایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پیارے نبی آپ تو اعلان کر دے کہ میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس دین میں کمی کرتے ہیں تو پھر بھی مجرم ہے، اگر ہم اس دین میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر بھی بہت بڑے مجرم ہیں۔ یعنی اب دیکھیے دین میں جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری کتنی مقرر ہیں، پتہ ہے کہ کتنے رکعات ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، فرضی رکعات کے بارے میں معلوم ہے، اور حتیٰ کہ سنن جو ہیں، سنتیں، ان کے بارے میں بھی احادیث میں مروی ہے اللہ کے نبی کتنی سنتیں پہلے پڑھتے تھے، کتنی بعد میں پڑھتے تھے۔ ساری نمازوں کی سنتوں کے بارے میں بھی تعداد معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادت جو آج کل ہم رمضان میں کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی نے سارا سال کی ہے، اس کی تعداد کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے۔ وتر کا بھی طریقہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے طریقے سے وتر کو پڑھا ہے، اور 1 پڑھا ہے، 5 پڑھے ہیں، 7 پڑھے ہیں، 9 پڑھے ہیں، کس انداز میں پڑھے ہیں، ایک چیز نماز کی احادیث میں موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کوئی ہم ان ساری نمازوں کے علاوہ کوئی ایسی نماز کو ایجاد کر لیں اور آج کے دن کو اس نماز کے لیے خاص کر لیں کہ جس نے پوری عمر نماز نہیں پڑھی، پورا سال نماز نہیں پڑھی، اور وہ آج کے دن 2 رکعات پڑھ لے اور اس میں خاص انداز میں یہ صورتیں پڑھ لے، اس انداز میں سجدہ کر لے، سجدے میں یہ پڑھ لے، اور وہ اسے قضائی عمری کا نام دے کے کہہ دیا جائے کہ اس کی ساری نمازیں کافی ہو گئی ہیں۔ دین میں ایسی کسی نماز کا وجود موجود نہیں ہے۔ یہ قضائی عمری کے بارے میں کوئی بھی ایک صحیح چھوڑے ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے، ضعیف جو کمزور ترین ہے، ضعیف چھوڑو موضوع جو حدیث من گڑھ حدیث ہے وہ بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ قضاء عمری کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے۔
یہ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم پورا سال عیاشی کریں، پورا سال نماز ادا نہ کریں اور رمضان کے آخری جمعے کا انتظار کریں کہ اس جمعے میں یہ 2 رکعت پڑھ لوں گا، میری ساری سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں نے 2-3 درس میں آپ کو بتایا ہے کہ نماز کی چھٹی کسی بھی انداز میں نہیں ہے۔ جب تک ہمارے سانس ہے ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ملزوم ہے۔ اس میں ہماری کوئی نیابت نہیں کر سکتا کہ باپ کی جگہ پہ بیٹا پڑھ لے، بیٹے کی جگہ پہ باپ پڑھ لے، خامد کی جگہ بیوی پڑھ لے، بیوی کی جگہ پہ خامد پڑھ لے۔ اس میں نیابت نہیں ہے، یہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو آج کے دن کی نماز کے بارے میں میرے دوست نے بتلایا اور مجھے سن کر افسوس ہوا، اور میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں جو آپ کو یہ طریقہ بتلاتا ہے، اور آج کل خاص طور پر میڈیا میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور میڈیا میں افسوس اس بات پہ ہے کہ جو سارا سال کنجر خانوں کے پروگرام کرتے ہیں، اور آج رمضان کے دنوں میں وہی ہمارے امام بن کر وہی دین کی باتیں ہمیں بتلا رہے ہیں۔ وہ سارے دین کی باتیں بتلانے والے آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ پورا سال وہ گانے بھی گاتے ہیں، کنجر خانہ بھی کرتے ہیں، سارے وہ فحاشی کے پروگرام خود سر انجام دیتے ہیں، لیکن جیسے رمضان آتا ہے ٹوپی سر پہ رکھ لی، کرتا پہن لیا، ایک چھوٹی سی داڑھی رکھ لی اور ایک منافقانہ شکل بنا کر میڈیا میں بیٹھ کر ہمیں مسئلے بتانے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کنجریاں ہوتی ہیں وہ دوپٹے لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور مسائل بتانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور افسوس ہے ایسے عالموں پر بھی جو ان کے سامنے جا کر ان کے متحد ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آج ہمارے لیے بڑا ایک المیہ ہے۔ آج ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، اور یہ دین مذاق نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو رب کے قرآن ہمیں بتلایا، جو نبی کے فرمان ہمیں بتلایا ہے۔ اس لیے نہ قرآن میں ایسی نماز کا وجود ہے اور نہ ہی کسی بھی ایک حدیث میں اس نماز کا وجود ہے کہ اللہ کے نبی نے قضاء عمری کا کوئی طریقہ بتایا ہو کہ یہ قضاء عمری ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان پورا سال نماز نہیں پڑھتا، اسے رمضان ہی نہیں، اسے کسی بھی وقت بھی اگر موقع ملتا ہے اسے توبہ طائب ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ آئندہ کے بعد میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں دوبارہ میں بے نمازی نہیں بنوں گا، میں نماز کا اہتمام کروں گا۔ یہ ہے طریقہ۔ یہ قضاء عمری یہ نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ چھوڑنا شروع کر دیں۔ یہ نماز نہیں، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ ہمیں توبہ طائب ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ آئندہ میں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، جتنی بھی نمازیں میں نے چھوڑ دی اللہ تم معاف کر دے، کیونکہ یہ توبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے اللہ اسے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ اللہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، یہ تمہاری برائیوں کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں۔ اور ایک آیت کا تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں، کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہمیں نمازی بننا ہے تو پکا نمازی بننا ہے، یہ نہیں کہ آج کے دن ہم اس طرح عبادت کر لیں۔ ہمیں اس چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور ان کے بارے میں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہر جمعے میں اپنے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کی سبب بنتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میرے پیارے صحابہ ساری امت میری جنت میں جائے گی، صرف وہ نہیں جا سکتا جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کون ہے ایسا انسان جو جنت میں جانے سے انکاری ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر کے جنت میں جانے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے کہ ہم کسی ایسی نماز کا ایجاد کریں، کسی ایسی عبادت کا ایجاد کریں جس کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں بھی اور ان احباب کو بھی جو یہ مسئلہ بتلاتے ہیں اور انہیں علم ہے۔ اور یہ افسوس اس بات کا یہ ہے کہ جو بتلانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں،
اس لیے انہیں بھی ڈرنا چاہیے. عوام کا قصور نہیں ہوتا، عوام کے ایک بیچارے انہیں معلوم نہیں ہے، ان کا کام ہے پوچھنا ہے، انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے. بتلانے والوں کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ جو بتلا رہے ہیں کیا اللہ کے نبی یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اور پکا نمازی بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.